ہم مسلمان مومن ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اپنے رب کی کرتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کو کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، نبیوں میں سے کسی نبی کا ذکر کرو گے وہ اللہ کی عبادت بن جائے گا، ولیوں میں سے کسی ولی کا بھی ذکر کرو گے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ، ایک دفعہ اور اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کے رب نے حکم دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے میاں صاحب عارف کھڑی نے کیا، رومی کشمیر نے کیا، ادب کے بادشاہ نے کیا، کھڑی کے مرد کلندر نے کیا۔ اللہ نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، تابعداری والدین کی کرنی ہے۔ میاں صاحب بولے، کھڑی کا بابا بولا، مرد کلندر بولا۔ آپ فرماتے ہیں پاک محمد نے فرمایا اے کر لو خدمت اے ماندے، او جس نے کعبہ تکنا ہووے او تک لو صورت اے ماندے۔ امام الانبیاء کی کچہری لگی ہے، سید الانبیاء تشریف فرمائے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی سونیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ انگنی ذرا زور میں بولو۔ میدان جہاد کے اندر ڈٹ جانے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ آؤ سنو، اپنا مال اللہ کے رستے میں دینے والے کو سخی کہا جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، روزے دار کو صائم النہار کہا جاتا ہے۔ پر ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے لجپالا کا امام الانبیاء کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ماں کی گود میں بڑے سے بڑا غوث آ سکتا ہے، قطب آ سکتا ہے، عبدال آ سکتا ہے، اللہ کا ولی آ سکتا ہے، پر صحابی نہیں آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی کو جو مقام ملا ہے نہ نماز کی وجہ سے ملا ہے، نہ روزے کی وجہ سے ملا ہے، نہ حج کی وجہ سے ملا ہے، نہ تلاوت کی وجہ سے ملا ہے، نہ صحابت کی وجہ سے ہے، فقط ایمان کی حالت میں روح مصطفیٰ کا دیدار کرنے کی۔ کس چہرے کی میں بات کر رہا ہوں؟ جس کے بارے میں تاجدار گولڑا بولے، یہ تاجدار گولڑا بولے، پیر میرے علی شاہ بولے، آ فرماتے اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانا تھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانا تھا، جس شان کو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ اجمل کا ما اقصد کا اکمل کا کچھ میرے علی کچھ تھے کچھ میرے علی کچھ میرے رب لجپالا کا تشریف فرما صحابی رسول آئے ایک شخص آیا عرض کی سونیا میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا قال امک تیری ماں کی سونیا میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا قال ابوک ماں بھی خدمت کی حقدار ہے باپ بھی خدمت کا حقدار ہے۔ اس لیے میں پاکستان کے کونے کونے کے اندر چپا چپا کریا کریا نگر نگر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عظمت کے سناوا ماندیاں عظمت کے سناوا ماندیاں عظمت کی سناوا تار دے دیا دے دعا مان دیا تار دے دیا دے دعا مان دیا بولو تار دے دیا دے دعا مان دیا میرے رب لجپالا کا توجہ رکھیے گا تشریف فرمائے سرکار مدینہ منورہ کی سرزمین میں تشریف فرمائے قربان جانے کے شہر کا ذکر کر گیا یہ وہ شہر ہے جس کی نسبت آمنہ کے لال سے ہے حضور نے فرمایا یہ وہ مقدس شہر سا بولے کھڑی کا بابا بولا مرد کلندر بولا آپ فرماتے ہیں پاک محمد نے فرمایا اے کر لو خدمت ایمان دے جس نے کعبہ تکنا ہووے او تکلو صورت ایمان دی امام الانبیاء کی کچہری لگی ہے سید الانبیاء تشریف فرمائے ایک صحابی حضور